میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے خدا ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب تک ہم کسی سے ملے نہیں ہوتے یا دیکھا نہیں ہوتا، محض سنا پڑا ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن میں اس کا تصور، تخیل ایک خاکہ سا بن جاتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ مگر جب وہ پوری طرح ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو پھر ہمارا تخیل، خاکہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے اور سوچتے ہیں کہ اوہو، یہ تو میرے تصور کے بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ جسمانی آنکھ روحانی کو دیکھ نہیں سکتی جب تک کہ روحانی خود اپنے آپ کو جسمانی پر ظاہر نہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر ظاہر کرتا ہے؟ زندہ الہامی کتاب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا بنی نوع انسان پر 5 بنیادی ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم خدا کا پاک و مقدس ظہور ارد گرد بکھرے کائنات کے خوبصورت رنگوں یعنی اس کی انوکھی تخلیق میں دیکھتے ہیں۔ پھر عقل و شعور یعنی دل و دماغ میں خدا کا وجود گواہ بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اپنے بیٹے مسیح یسوع کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر خدا کے وفادار بندے خدا کا ظہور اس کے پاک روح کے وسیلہ دیکھتے ہیں، اور پھر خدا اپنے زندہ کلام سے ہم پر ظہور فرماتا ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق کائنات یعنی اپنی تخلیق میں کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کا نیک اور راست باز بندہ ایوب نبی کہتا ہے، ایوب 12 باب 7 تا 10 آیت میں لکھا ہے، حیوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے، اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے، یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی، اور سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی۔ کون نہیں جانتا ان سب باتوں میں خداوند ہی کا ہاتھ ہے، جس نے یہ سب بنایا، اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ اور خدا کا چنا ہوا نیک بندہ داؤد نبی کائنات میں خدا کے ظہور کا یوں بیان کرتا ہے، زبور 19 1 تا 4 آیت، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے۔ آمین۔ اور پولس رسول خدا کے پاک روح سے منور ہو کر کہتا ہے، رومیو 1 باب آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی ان دیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ پاک الہامی صحائف یہ بھی کہتے ہیں کہ تخلیق کائنات میں خدا کے ظہور کی یہ ایک چھوٹی سی دھندلی سی جھلک ہے۔ ایوب 26 باب آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، دیکھو یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں، اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں، پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر خالق کائنات نے اپنی ایک اور تخلیق یعنی بنی نوع انسان کی عقل و شعور اور دل و دماغ میں اپنے آسمانی قانون و احکام ڈال کر ظاہر کیا۔ حالانکہ ابھی انہوں نے انجیل کی الہامی خوشخبری کو نہیں سنا تھا، مگر پھر بھی وہ دل پر لکھی الہی باتوں کے گواہ ہیں۔ رومیو کے نام اپنے الہامی خط میں پولس رسول کہتا ہے، رومیو 2 باب آیت نمبر 14 تا 15 میں لکھا ہے، اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں، تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا نے ہر انسان کے دل میں یہ تڑپ و خواہش پیدا کی ہے کہ وہ خدا واحد کے بارے میں پہچان حاصل کرے، تاکہ اس کے ساتھ شخصی رشتہ بحال ہو۔ اسی لیے پولس رسول بت پرستوں کو خدا کے باطنی ظہور کے بارے بتاتا ہے۔ اعمال 17 باب کی آیت نمبر 27 میں لکھا ہے، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ ابھی تک ہم نے خدا کے وجود کی ایک دھندلی سی شکل دیکھی، مگر پھر خدا قادر مطلق نے اپنے آپ کو پوری صفائی اور گہرائی کے ساتھ اپنے پیارے اور اکلوتے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلہ ظاہر کیا۔ وہ روح القدس کی قدرت سے کنواری مقدسہ مریم کے ہاں مجسم ہو کر دنیا میں آیا،
تاکہ ہم خدا کو آمنے سامنے دیکھ سکیں۔ یوحنا رسول جو چنے ہوئے 12 شاگردوں میں سے تھا اور جس نے اپنی آنکھوں سے خداوند کے جلال کو دیکھا، زندہ خدا کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے، یوحنا پہلا باب آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ یعنی خدا کے اکلوتے کا جلال، اور پھر پورے یقین و ایمان کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے۔ یوحنا پہلا باب آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ یعنی خدا کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے خدا کا مسیح یسوع میں انسان بن کر آنا حیرت کا باعث ہو۔ خدا خود اپنے آسمانی جاہو جلال اور عظمت و حشمت چھوڑ کر زمین پر آئے اور صلیب پر قربان ہو کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد فلپس نے اس سے پوچھا، یوحنا 14 باب آیت نمبر 8 تا 11 میں لکھا ہے، اے خداوند باپ یعنی خدا کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ آمین۔ ظاہر ہے مسیح یسوع کی الہی قدرت و طاقت اور آسمانی معجزات اور تعلیمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ بے شک وہ زندہ اور ابدی خدا ہے، جو آج بھی اپنے لوگوں کا مددگار اور نجات دہندہ ہے۔ اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ پہلے اس کے بیٹے مسیح یسوع کو جانیں۔ اسی لیے پولس رسول کہتا ہے، عبرانیوں پہلا باب پہلی تا 3 آیت، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کی۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا، اور آسمان پر سے مسیح یسوع نے اپنے پاک روح کو بھیجا جو ہم پر خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر خدا کا یہ ظہور خدا کے ان چنے ہوئے لوگوں پر ہوتا ہے جو مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے پطرس رسول کا پیغام سننے کے بعد لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے پوچھا، ہم کیا کریں؟ اعمال 2 باب کی 38 آیت میں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، آئے بھائیو ہم کیا کریں؟ اعمال 2 باب آیت نمبر 38 میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب آیت نمبر 9 تا 12 میں لکھا ہے، پولس رسول خدا کے پاک روح میں کہتا ہے، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، خدا کو جانے اور پاک روح انعام میں پائے، کیونکہ بائبل خدا کے بیٹے مسیح اور خدا کے پاک روح کو پورے طور پر ہم پر ظاہر کرتی ہے۔ مسیح یسوع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاک صحائف میرے گواہ ہیں اور مجھے یعنی خدا کو دنیا پر ظاہر کرتے ہیں۔ لوکا 24 باب کی آیت نمبر 44 میں لکھا ہے، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ اور یوحنا کی الہامی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، یوحنا 5 باب آیت نمبر 39 میں لکھا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ بائبل مقدس ہمارے سامنے خدا کے ان نیک اور راست باز بندوں کی گواہی پیش کرتی ہے جنہوں نے خدا کے جلال اور قدرت اور ظہور کو مسیح یسوع میں دیکھا اور دشمنوں کی مخالفت کے باوجود حق کی گواہی دینے سے باز نہ آئے، بلکہ اپنی جانیں قربان کر دی
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دغا بازی کی من گڑت کہانی نہیں بلکہ اٹل آسمانی سچائی ہے۔ آئیے اپنے اندر کی اندھیری جگہ کو زندہ کلام کی روشنی سے منور کریں تاکہ زندہ آسمانی سچائی ہمارے بند ذہنوں کو کھولے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تمام لوگوں تک جو آپ کے جاننے والے ہیں ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام ان تک پہنچے۔